حفاظ کرام، شاعر اسلام، اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی رات میں پوری ایمان کی گرمی کے ساتھ بیٹھی یہ سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی شاندار خطاب، ناصحانہ بھی تھا، جارحانہ بھی تھا، اور عاشقانہ بھی تھا۔ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، اللہ ان کا کہنا قبول فرمایا، آپ کا سننا قبول فرمایا، اور نہ صرف قبول ہو بلکہ دلوں میں راسخ ہو، نہ صرف راسخ ہو بلکہ وہ عمل سے ظاہر ہو انشاءاللہ۔ چونکہ رات بہت بوڑھی ہو گئی، جب کوئی چیز بڑھیا ہو جاتی ہے تو بیکار ہو جاتی ہے، مگر ایک جگہ وہ بہت کام آتی ہے کہ جتنا اثر بوڑھی ماں، بوڑھی دادی، بوڑھی نانی کی دعاؤں میں اور جتنا فیض ان سے ملتا ہے نوجوانوں سے نہیں ملتا، تو بوڑھے بھی کام آتے ہیں، جہاں کوئی نہیں کام آتا وہاں یہ کام آتا ہے۔ تو رات بوڑھی ہو گئی مگر فیض سے بھری ہوئی، اپنے اندر اثرات تو لیے ہوئے ہیں، بس وہ خیرات لے کر آپ لوگ جائیں گے۔ قرآن پاک کی جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ بے خبر ہیں دنیا میں، جتنے بے خبر ہیں ان کو خبر پہنچا کر باخبر کرنا، یہی مقصد ہے۔ سب بے خبر تھے کہ نہیں، الوہیت کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں، ولایت کے معاملے میں، فطرت کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، طریقت کے معاملے میں، الغرض A to Z تمام چیزوں سے جو سود مند ہے، فائدے مند ہے، اس سے بے خبر ہے کہ نہیں۔ کہ قرآن نے کیا کیا؟ خبر پہنچا دیا۔ خبر نے کیا کیا؟ باخبر کر دیا۔ تو خبر پہنچانا ہی مقصد ہے، خبر پہنچانا مقصد ہے تو خبر ہی پہنچا دیا کرے۔ جیسے اس آیت میں خبر ایک آئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں، یہ خبر آپ کو پہنچائی گئی۔ اس سے پہلے قسم ہے، سوال یہ اٹھتا پھر قسم کیوں؟ کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 5 سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ اس کرسی سے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ بے شک ساری کرسی ہم چھوڑ سکتے ہیں مگر آیت الکرسی وہ پکڑے رہنا، اس کا دامن پکڑے رہو، پڑھ کے سویا کرو تاکہ پوری رات کو تمہیں پکڑے رہے۔ تو قسم، بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کو یاد کیا ہے، قسم اٹھائی ہے پھر خبر پہنچائی، یعنی خبر ہی پہنچانا مقصد ہے المختصر۔ تو خبر پہنچا دیتا تو بھی بات کافی تھی ہی نہیں، مگر ساتھ میں قسم بھی ہے۔ اب قسم کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ 2 خصوصیت آپ کے سامنے جو بزرگوں سے میں نے سیکھی ہے، جوتیاں سیدھی کری ہے، ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے کانفرنس تعلیم قرآن کی جس میں آپ موجود ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت کچھ ملتا ہے تعلیم سے، تعلیم ہے پھر انشاءاللہ آپ کی تعظیم ہے۔ جس قوم میں تعلیم نہیں وہ عظمت والی، عزت والی قوم نہیں کہے گا۔ تعلیم ہی نور ہے جو اندھیروں کو چھاٹتا ہے، ظلمت کو چھاٹتا ہے۔ ورنہ اندھیرے میں رہو گے، چلتے چلے جاؤ گے، پتہ نہیں چلے گا جا کہاں ہے، کیونکہ نور نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے۔ کبھی کھمبے سے ٹکراؤ، کبھی پیڑ سے ٹکراؤ، تو کبھی کسی موذی جانور پہ پیر رکھ دو گے تو تمہیں
پتہ نہیں کہاں کہاں کاٹ لے کیا کہاں پہنچا دے اللہ جانے، کیونکہ نور نہیں ہے. تو تعلیم نور ہے. قدر کرو، تعلیم یافتہ لوگوں قدر کرو، تعلیم حاصل کرنے والوں قدر کرو، خود بھی تعلیم کی طرف گامزن رہو. تو ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہی ایک قسم. یہ دو خاصیت ہے. پہلی تو یہ کہ قسم اسی کی کھائی جاتی ہے. اپنی زبان میں اگر ہم بات کریں قسم تو ہم اسی قسم کو ہم تبھی شامل کرتے ہیں جو جس چیز کو شامل کر رہے ہیں وہ خود مقدس ہو، وہ خود عظیم ہو. قسم چھوٹے موٹے کی نہیں کھائی جاتی، عظمت والی ہو، برکت والی ہو، مقدس ہو، متبرک ہو، محترم ہو، محتشم ہو، تقدس جس میں پایا جاتا ہے وہی قسم بنتی ہے. آپ جب قسم کھاتے ہو تو کس کی کھاتے ہیں؟ چھوٹوں کی یا بڑوں کی؟ ارے غوث پاک کا واسطہ لگاتے ہو، کبھی علی نواز کا واسطہ لگاتے ہو، کبھی مولا علی، کبھی کم سے کم ماں قسم، کم سے کم ماں قسم. ماں بھی تو بڑی ہے. کبھی کہیں سنا کسی نے کتے کی قسم کھائی ہو، بلی کی قسم کھائی ہو، چوہا قسم ہم نے یہ کام نہیں کیا، گدھا قسم ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چھوٹے ہیں، حقیر ہے، اور حقیر کی یہ اوقات نہیں کہ وہ قسم بن سکے. قسم وہی بنتا ہے جو عظیم ہو. اب قسم نے یہ بتا دیا کہ جس کی اٹھائی گئی ہے وہ خود عظیم ہے. قسم جس کی اٹھائی جا رہی رب کے ذریعے، وہ بھی رب کے حوالے سے. رب قسم اٹھائے جو خود مقدس ہے. اچھا رب سے بڑا تو کوئی نہیں، تو رب کس کی قسم اٹھائے؟ اس سے بڑا تو کوئی نہیں. ہم تو اپنے سے بڑے کو اٹھاتے ہیں، ہم تو اپنے سے بڑے کو قسم میں شامل کرتے ہیں. رب اللہ اکبر، رب سب سے بڑا. رب کس کے؟ تو اب یہ ہوا فارمولا کہ جس کی رب قسم اٹھا لے وہ خود مقدس والا. اب قسم کس کی اٹھائی گئی ہے؟ غور اس میں کیجیے. قسم زمانے کی. پہلی بات یہ ہے کہ قسم مقدس والے کی کھائی جاتی ہے، مقدس والے کی اٹھائی جاتی ہے، مقدس والے کو ہی یا تقدس والی چیز کو ہی قسم میں شامل کیا جاتا ہے. پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت، قسم اس وقت اٹھائی جاتی ہے ہماری اپنی زبان میں بول چال میں بھی جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو پورے تاکید کے ساتھ پیش کرنا چاہیں، ایک جس میں ہم وزن ڈالنا چاہیں، اپنی بات میں اہمیت پیدا کرنے کے لیے، اپنے قول میں وزن داری لانے کے لیے ہم قسم کا استعمال کرتے ہیں. بات کو پکا کرنے کے لیے کہ نو ڈاؤٹ، اینی کائنڈ آف ڈاؤٹ ڈزنٹ ہیو ان دس، اس میں ابھی کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، قسم کھائی گئی. جیسے اپنے اوپر لے کہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو بولوں گا تو آپ کہو گے شاید الزام لگا رہے ہیں جھوٹی قسم کا. میں اپنے اوپر لے کہتا ہوں، حالانکہ اس میں الزام کوئی شائبہ نہیں پایا جائے گا انشاءاللہ. میں اکرام اللہ بھائی کی بولوں جنہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی تھی کہ میں 3 مارچ کو آپ کے جلسے میں آؤں گا. واقعی میں نے کہا کہ میں آؤں گا، اور انہوں نے سنا بھی کہ حضرت آئیں گے. سن تو لیا، میں نے کہہ بھی لیا، مگر چونکہ صرف کہا ہے ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں ڈاؤٹس کریٹ ہو جائے. یہ کہا تو ہے، پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے، کہا تو ہے نہ آ پائے تو، فلائٹ کھل گئی تو، کچھ مسئلہ ہو گیا تو. لیکن حضرت نے کہا تو ہے، آنے میں خدشات ہیں، شبہات ہیں، نہ آئے تو. حالانکہ تصدیق کی گئی ہے مگر پھر بھی بہت ساری چیزیں ڈاؤٹ سے جو کریٹ ہو رہے ہیں، دماغ میں گردش کر رہے ہیں. کیوں؟ صرف کہا. لیکن اگر اسی جملے کو میں اس طرح کہوں، اکرام اللہ صاحب اللہ کی عزت کی قسم میں 3 تاریخ کو آپ کے گھر آپ کے جلسے میں آؤں گا. اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ میں آپ کے جلسے میں آؤں گا. اب وہ مطمئن ہو گئے کیونکہ بات وزن آ گیا، قسم نے وزن پیدا کر دیا. اور وہ مطمئن اس لیے ہو گئے کہ ہمارا معاملہ ہٹ گیا، یہ جانے کہ اللہ جانے. انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر اس بات کو، اس آرگیومنٹ کو، اس ایگریمنٹ کو ایک دم پکا کر دیا، مہر لگا دی. اب تو حضرت آئیں گے کیونکہ قسم کا فائدہ. آپ بھی اپنی بات منوانے کے جب کوئی بات منوانا ہوتا تو قسم کھاتے ہی نہیں کرتے. 1-2 بار تو آپ کہتے ہیں ارے بھیا میں تھا اس دن میں تھا جب یہ واقعہ ہوا، اس دن میں تھا جب میرے سامنے کی بات یہ واقعہ ہوا تھا. اگر نام مانے اور نہیں مانتا تو آپ کیا بولتے ہیں؟ خدا کی قسم میں تھا، رسول پاک کی عزت قسم میں وہاں تھا، میں نے دیکھا، میرے سامنے ہوا. تو آپ لوگ کہہ جاتے ہیں بھائی قسم کھا رہا، بات محفوظ ہے.
قسم کھا رہا ہے بات، تو مضبوطی پیدا کرنے کے لیے بھی، اہمیت ظاہر کرنے کے لیے بھی قسم سے یاد کیا جاتا ہے. تو اسی لیے خبر آگے ہے. اب قسم کے بعد جو خبر ہے وہ اہمیت کی حامل. قسم کے بعد جو بات آ رہی ہے ان الانسان لفی خسر، وہ اہمیت کی حامل ہے، وزنداری ہے اس میں، باوزن بات ہے. پر قسم اٹھائی تو کس کی اٹھائی؟ زمانے کی. اب یہاں پہ آ کے بیٹھا ہے دو خصوصے بتا دی قسم کی. ایک تو اہمیت پیدا کرنے کے لیے، دوسری جس کی قسم کھائی جاتی وہ خود مقدس ہوتا ہے. اب جب مقدس ہوتی ہے جس کو قسم میں یاد کیا گیا تو پھر اس کے تقدس کو بھی تلاش کریں گے نا. زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، تو یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ غور کرنا ہوگا نا. زمانے کی قسم کھائی ہے، اٹھائی ہے، یاد فرمائی ہے، تو یہ کس زمانے کی بات ہے؟ زمانہ تو زمانے سے چلا آ رہا تھا. زمانہ تو زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہمیں زمانہ تو تب سے چلا آ رہا ہے جب زمانہ ہی نہیں تھا. وہ بھی تو کوئی زمانہ رہا ہوگا. جیسے ہم یہ کہیں کہ اس زمانے کی بات ہے جب زمانہ ہی نہیں تھا، تب بھی تو کوئی زمانہ ہوا تھا. تو زمانہ تو زمانے چلا آ رہا ہے. آدم کا دور بھی زمانہ ہے، شیش کا دور بھی زمانہ ہے، نوح کا دور بھی زمانہ ہے، الیاس کا دور بھی زمانہ ہے، ادریس کا دور بھی زمانہ ہے، ابراہیم کا دور بھی زمانہ ہے، الیاس کا دور بھی زمانہ ہے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، یہ سب زمانہ ہے نا. ان کا زمانہ بھی زمانہ ہے. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ کیونکہ قسم من کا چمک رہا ہے. اس کا مطلب بہت ہی عظیم عظمت والا دور ہوگا، وہ عظمت والا زمانہ. کس زمانے کے بعد؟ جب یہ سوال پھٹکا تو تفسیر کھلی، اور جیسے تفسیر کھلی جواب ملا. جواب یہ کہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے اے میرے محبوب جس زمانے میں تم موجود ہو. اما جس زمانے میں نبی موجود ہو وہ زمانے کی یہ شان کہ وہ قرآن میں اور صرف مذکور نہیں ہے، قسم بنا ہوا ہے. قسم اس زمانے کی جس میں آپ موجود ہیں. میں نکتہ جہاں تک بات، نتیجہ جہاں تک میں نکالا وہاں تک لے جانے کے لیے تکلیف باندھا ہوں. زمانے کا ہی عالم. ہمیں نبی سے زمانہ سے آ کے ملا کیونکہ زمانہ چلا رہا تھا. زمانہ چلا آ رہا تھا، اس زمانے کو نبی مل گئے. اس زمانے کو نبی ملا تو وہ قرآن میں ہمیں جب نبی سے، نبی کے زمانے کا ہی عالم ہے تو نبی کے گھرانے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ. یعنی زمانہ چلا آ رہا تھا، وہ نبی سے ملا وہ قرآن میں قسم بن کر چمک رہا، قسم بن کر چمک رہا. اور گھرانہ نبی سے شروع ہوا. یہی وجہ ہے مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ زمانہ نبی سے مل گیا تو وہ قرآن میں قسم بن کر چمک رہا ہے، اور گھرانہ قرآن کا ساتھی بن کر چمک رہا ہے. آپ کو قربان ہو جائیں دو چیز پہ. نہ نبی کا زمانہ چھوڑیں گے، مایوس نہ ہونا کہ ہم زمانے میں نہیں تھے. صبح قیامت تک نبی کا زمانہ رہے گا، صبح قیامت تک نبی کا گھرانہ رہے گا. یہ دونوں آپ کے حصے میں آئی ہے، مایوس نہ ہونا. نہ گھرانہ چھوڑیں گے، یاد رکھو مر جائیں گے. نہ گھرانہ چھوڑیں گے نہ زمانہ چھوڑیں گے. یہ زمانہ نہیں کا ہے. باقی ساری سرکاریں آتی اور جاتی ہیں، یہ تو سرکاریں کائنات ہیں، ان کا زمانہ قیامت تک. ہمیں ان کا زمانہ تو ایسا ہے کہ اسی زمانے کے لیے تمام زمانے پیدا کیے گئے. ہمیں ایسی سرکار میں بیٹھے ہیں جن کی سرکار کے لیے تمام سرکاروں کو سرکاری دی گئی. والعصر، قسم زمانے کی. اب بات خبر آگے ہے. کیا انسان گھاٹے میں ہے؟ حضرت انسان پتہ نہیں کس چیز پہ اتراتے پھر رہے ہو، پتہ نہیں کس کامیابی کو حاصل کر کے خود کو کامیاب یافتہ سمجھ رہے ہو، ظفر یافتہ سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو مظفر محسوس کر رہے ہو. حضرت انسان گھاٹے میں ہو، گھاٹے میں ہو.
سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، پھر کہہ رہا ہے گھاٹے میں، تمام مخلوق سے افضل ہم کو بنایا، پھر کہہ رہا ہے گھاٹے میں، نبوت ہمارے حصے میں، امامت ہمارے حصے میں، رسالت ہمارے حصے میں، ولایت ہمارے حصے میں، خلافت کا تاج انسانوں کو پہنایا، نبوت کا تاج انسانوں کو پہنایا، رسالت کا تاج انسانوں کو پہنایا، امامت بھی دھری ہے، ولایت بھی دھری ہے، غوثیت بھی دھری ہے، قطبیت بھی دھری ہے، مولائیت بھی دھری ہے، صداقت یہاں ہے، عدالت یہاں ہے، سخاوت یہاں ہے، شجاعت یہاں ہے، ولایت یہاں، امامت یہاں، رسالت یہاں، نبوت یہاں۔ قرآن کہہ رہا ہے گھاٹے میں۔ کیا مطلب تضاد پیدا ہو رہا ہے؟ ایک طرف صرف مشرفات، مراتب، درجات انسانوں کے حصے میں، اور پھر انسان ہی کو مخاطب اگر اللہ کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں۔ یہ دو طرح کی بات، حالانکہ قرآن ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یہاں بات ٹکرا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچ اور سمجھ کی بات ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو انسان ہے، کیونکہ جو صرف انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ توجہ صرف پہ رہے، انسان گھاٹے میں ہے، فائدے میں نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے۔ چلیے آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی وقت بہت کم ہے، کیونکہ میرے بعد آپ کو شبیر برکاتی کو بھی سننا ہے، دستار بندی بھی ہونا ہے، تو گھر جا کے تھوڑا آرام کر کے یا نہیں کرنا ہے تو فجر تک تو آپ کو اپنے آپ کو جو بھی نپٹا سکتا کہ نماز کی تیاری کرنا ہے، بہت کچھ ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب جلسے ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم شروع ہوئے، تو جب شروع ہوئے تو شروع سے شروع ہوں گے نا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات تب درست تھی یا درست لگ رہی ہے کہ جب واقعی انسان گھاٹے میں تھا، جب پہننے کے کپڑے نہیں تھے گھاٹے میں تھے، رہنے کو گھر نہیں تھا، انسان تھے گھر نہیں تھا گھاٹے میں تھے، سواری نہیں تھی گھاٹے میں تھے، تعلیم نہیں تھا گھاٹے میں تھے، طب نہیں تھی گھاٹے میں تھے، فلسفی نہیں تھی گھاٹے میں تھے، یہ ترقی یہ ارتقاء کی منزلیں نہیں تھی گھاٹے میں تھے۔ اب تو ہم ترقی کر رہے ہیں نا، بغیر کپڑے والے تھے کپڑے والے ہو گئے، بغیر گھر والے تھے گھر والے ہو گئے، بغیر کار والے تھے کار والے ہو گئے، بغیر علم والے تھے علم والے۔ اب تو ہم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم فائدے میں گھاٹے میں ہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے یہ درسگاہی گفتگو سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ جو جہاں قیاس کر رہے ہو کہ وہ انسان جو ننگا تھا، گھڑنگا تھا، بے گھر تھا، بیکار تھا، بے علم تھا، وہ اب ایسا ہو گیا تو اب لہذا علم والا ہو گیا، گھر والا ہو گیا، کار والا ہو گیا، تو وہ گھاٹے سے باہر آ گیا۔ دراصل وہ انسان نہیں تھے، انسان پہلے حیوان ہے، حیوان ناطق یعنی بولنے والا۔ حیوان سبھی ہے، جانور بھی حیوان، ہم بھی حیوان ہیں، ہم حیوان ناطق یعنی ہم وہ جانور جن کو بولنا آتا ہے۔ اتنی فرق ہے نا، حیوان ناطق بولنے والا جانور، تو ہم حیوان ہیں۔ تو وہ جو ننگا تھا نا وہ حیوان تھا، کپڑا پہنا حیوان نے، حیوانیت ترقی کر رہی تھی، حیوان ترقی کر رہا تھا۔ حیوان کے پاس گھر نہیں تھا، گھر والا ہو گیا، حیوان کے پاس گاڑی نہیں تھی، گاڑی والا ہو گیا۔ وہ حیوان نے ترقی کی ہے۔ رہی بات انسان کی، وہ گھاٹے میں۔ مطلب اگر ہم ڈاکٹر بن جاتا، انجینئر بن جاتا، سائنٹسٹ بن جاتا، چاند پر جا کر ہم تمبو گاڑ دیتا، قرآن سے پوچھو کہے گا گھاٹے میں۔ لیبورٹری ہماری، یہ تمام پریکشا گئے ہمارے، یہ تمام تصدیق جائے تصدیق ہماری، یہ جہاں ریسرچ کرتے یہ ہم کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی گھاٹے میں۔ کامیابی کے لیے پورے ملکوں میں، پوری دنیا میں ہر ایک ملک اس جد و جہد میں لگا ہوا، کوئی ایسا کارنامہ کر دے کہ کامیابی والا معاملہ ہم کو مل جائے، کامیاب ملک میں ہمارا شمار ہو۔ اسی لیے کوئی چاند پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی منگل یان پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے سنا اب کوشش ہو رہی ہے سورج پہ جانے کی۔ سورج، خدا نخواستہ اگر سورج پہ چلے بھی گئے نا تو تاریخ میں اخبار پہلی بار ایک ایسی ہیڈ لائن آئے گی، سن کر آپ کو مزہ آئے گا، دنیا کا پہلا تندوری انسان۔ تندوری چکن دیکھا ہے، تندوری مٹن، وہ سورج کے پاس آگے کون بچ کے آئے گا؟ تندور ہو گیا ہے، تندوری انسان۔ وہاں جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بے جا کوشش، وہ کس لیے کہ کامیاب ہو۔
کامیابی کی بھوک، کامیابی کی چاہت کہاں کہاں لے جا رہی ہے، اور جہاں جہاں لے جا رہی ہے وہاں وہاں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے گھاٹے میں. جو کچھ بن جائے، بننے کے بعد پھر قرآن سے پوچھے کیا ہم کامیاب ہیں، قرآن کہتا ہے نا، گھاٹے میں. ارے چاند پر پہنچ گئے ابھی بھی گھاٹے میں. چندریان بھیج دیا ابھی بھی جی گھاٹے میں. منگل یان کے جا کے جھنڈے گاڑ دیے ابھی بھی گھاٹے میں. ہمیں تو فائدے میں کب ہوں گے؟ تو فائدے میں وہی ہوتا ہے جو قاعدے میں ہوتا ہے. قرآن اگر گھاٹا بتا رہا ہے تو فائدہ بھی بتا رہا ہے، اس فائدے کا قاعدہ بھی بتائے گا. بے شک انسان گھاٹے میں. کامیابی ایک جملہ ذہن میں آ گیا آپ لوگوں کی لطف کے لیے، اس میں آپ لوگ بڑے لطف اندوز ہوں گے کہ چاند پر جا رہا ہے کہے کے لیے؟ کامیابی کے لیے. چاند بھی کیا سوچتا ہوگا اور ہنستا ہوگا اور دیکھتا ہوگا ہم لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، چلے آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور کہے کے لیے آ رہے تاکہ کامیاب یافتہ لوگوں میں ہمارا نام، کامیاب ملکوں میں ہم سر فہرست ہو جائے. کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے ہم نے چاند سے پوچھا آپ کے پاس کون جا رہا ہے حضرت؟ کامیابی کے لیے. کہ کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ گویا زبان حال سے جواب دیا چاند نے. ہمیں سمدانی، تم بھی نادان، یہ تو تھے ہی، تم بھی کیا تم کو نہیں پتا کامیابی کا ایڈریس کدھر ہے؟ ارے چاند تک آ جانا کامیابی نہیں، چاند تک پہنچ جانا کامیابی نہیں. ارے کامیابی تو اس چوکھٹ کی خیرات ہے کہ جس چوکھٹ کے صاحب چوکھٹ کی انگلی کے اشارے سے میں چاند ہو کر ٹوٹ جایا کرتا تھا. میرے پاس آ کر کامیابی مانگ رہے ہیں، میں تو اس انگلی پہ قربان. ان کے اشارے پہ ناچنے والا کھلونا کامیاب اسی چوکھٹ وہی کی خیرات ہے کامیابی. کچھ لوگ سوچتے ہیں بہت بڑے عالم بن جائیں، انجینئر بن جائیں، مفکر بن جائیں، فلسفی بن جائے، منطقی بن جائے، طبیب بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، تب جا کے کبھی جا کے کامیابی ہاتھ میں آتی. اچھا میں ان سے پوچھتا ہوں بلال کے پاس کیا تھا؟ بلال کون سے بہت بڑے فقیہ، کون بہت بڑے سائنسداں، کون سے بہت بڑے عالم؟ حضرت بلال مگر عاشق، اتنا بڑا عاشق، اور اس چوکھٹ پہ ایسا جا کے سمٹ گیا، چپک گیا، لگ گیا جس چوکھٹ سے کامیابی کی ایسی مہر ملی، ایسی مہر ملی اس کو کہ جب معراج پر میرے نبی جب معراج پر گئے اور جب عرش پر پہنچے تو ابھی آپ عرش پر پہنچے نہیں، کسی کے چلنے کی آواز، کسی کی چلنے کی آواز پوچھا جبریل سے کس کی آواز ہے؟ بولے یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال، اس کو اللہ نے اتنا کامیاب کر دیا آپ کے عشق کے صدقے کہ وہ چلتا فرش پر ہے، سنائی عرش پر دیتا ہے. ہمیں نبی کی وہ چوکھٹ ہے کہ وہاں کامیابی تو نظروں میں، پلوں میں پلک جھپکتے ایسے ملتی ہے کہ تلوار لے کر گئے تھے، جب تلوار لے کر گئے نبی کی بارگاہ میں اس وقت کافر اعظم تھے، کافر اعظم، اور نظر کامیابی جب ان پر پڑی تو فاروق اعظم ہو گئے. کامیابی وہاں پر ہے مگر ایسے تھوڑی مل جائے گی، پروسیس ہے. میں نے کہا نا قاعدہ ہے، اسی میں فائدہ ہے. قسم زمانے کے انسان گھاٹے میں، سارے انسان گھاٹے میں، مگر وہ لوگ، آ گیا قاعدہ، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. ابھی پہلی سے ایمان والے ہیں، وہ عامل الصالحات اور عمل صالح والے ہیں، وتواصوا بالحق اور حق کی وصیت کرنے والے، حق کی تلقین کرنے والے، حق کی تشہیر کرنے والے، حق پر گامزن رہنے والے اور صبر والے.
یہ ہے کامیابی کی کنجی. کچھ بھی بن جاؤ. اب پتا چلا ہر ڈاکٹر کامیاب نہیں ہے. وہی کامیاب ہے جو ایمان والا ہے, عمل والا ہے, حق پر ہے. وہ ڈاکٹر نہیں جیسے حضرت نے بتایا کہ زبردستی انجیکشن لگا لگا کے پانی سکھا دیتے ہیں. یہ حق ہے, یہ حق والا ہے. ہمیں تو بھک والا آئے تو بھک حق والا نہیں ہے, بھگانے والا, دوریانے والا. بھک ہر سائنٹسٹ بھی کامیاب نہیں ہے. امام غزالی ہونا پڑے گا. ہر فلسفی کامیاب نہیں ہے, فخر الدین رازی ہونا پڑے گا. کیسے؟ پہلے ایمان والا. یعنی گویا قدرت یہ مزاج دے رہی ہے, قرآن نے مزاج دیا کہ جتنے انسان ہیں سب کامیاب نہیں ہیں. پھر کون کامیاب؟ جو ایمان والا. جو ایمان والا. تو کیا پتا چلا کہ باقی جتنے ایمان والے نہیں ہیں, جو بھی ایمان والے نہیں ہیں, ان کا NRC ہو گیا. بہت پہلے یہ تو ابھی لا بھی نہیں پا رہا, یہ بھی لا رہا ہے. یہ ایسی عادت ہے کہ اس میں ثواب مل جاتا ہے. بات ہے جیسی ہے ماشاء اللہ کہنے کا ثواب مل گیا. یہ NRC کر دی قدرت نے خود ہی بہت پہلے. کن کی؟ ہر ناکامیاب لوگوں. ناکامیاب لوگ کون ہیں؟ جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایمان والے, عمل والے, حق والے, صبر والے. اب آپ کو کامیاب ہونا ہے نا. ہر کسی کو یہاں کے جتنے لوگ ہیں سب کی ایک خواہش ہوگی, کامن ترینہ خواہش ہوگی کہ اللہ ہمیں کامیابی دے. یہی تو 4 کورس ہے. ایمان, ایمان you have to be obedient. عمل you have to do the amal according to iman. You have to be on the path of the haq. حق پر ہونا ہوگا. In any condition, in any case, in any kind of case, you should take the daman of the sabr. یہ ہے, یہی لے کے جاؤ پھر قبر. پھر تو آپ کی آرام گاہ وہ بھی ہے, یہ بھی ہو جہاں جاؤ گے. اور ان کا معاملہ ڈیٹینشن سینٹر, بہت خطرناک ڈیٹینشن سینٹر. یہاں تو بن نہیں پایا, بنا ہے بہت پہلے سے, اور بہت بڑا. ایسی دنیا کئی کو ہجم کر جائے. اتنا بڑا ڈیٹینشن سینٹر ان کے لیے جو اپنے آپ کو کامیابی کا چورن لگائے ہوئے ہیں. اور حال یہ ہے کہ ایمان سے خالی ہے. ایمان بہت ضروری ہے. ہمیں اب تو ایسے ڈھکوستے لوگ اور اتنے زیادہ بہروپیہ والے لوگ آ گئے کہ ہمارے اندر بھی ہو کر, ہمارے اندر ہو کے بھی ایمان والے نہیں ہیں. ہمارے اندر بھی ہیں مگر ایمان والے نہیں ہیں. تو لہذا ہر نمازی کو دیکھ کر امپریس نہ ہو جائے گا. ہر نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر امپریس نہ ہوا کرو, بھرمت نہ ہوا کرو. ایک دم پوچھ لیا کرو, پتہ لگا لیا کرو واقعی ایمان والے ہو کہ نہیں, اور ایمان کے مطابق عمل والے ہو کہ نہیں. پہلے اس گتھی کو سلجھاؤں پھر آگے بڑھو. واٹ از دا ایمان, واٹ از دا عمل. یہ علماء بیٹھے ہیں تو پتا ہے ایمان پہ تو پورا باب باندھا گیا. کتاب الایمان, باب الایمان, پھر اس پہ بحث, پھر اس کی علامتیں, پھر اس کی شاخیں. 70 شاخیں نکلتی ہیں ایمان کی. وہاں نہیں لے جاؤں, الجھ جائیں گے. آپ کے آسانی کے لیے جتنا آپ کا بھیجا ہے اسی حساب سے بھیجوں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے. اور اس کی گہرائی میں جائیے, ایمان کے عرق کو لیجیے, اس کی اصل کو, اس کی حقیقت سمجھ کر پھر آگے بڑھیے. پھر آپ دھوکے میں نہیں رہیں گے. جب کامیابی ایمان ہی میں ہے, عمل میں ہے, تو ہمیں چاہیے نا کہ اس کی گہرائی میں جائے. مقصد کامیاب ہونا ہے, دونوں جہاں ہے. واٹ از ایمان اینڈ واٹ از عمل, دونوں کے لیے. اچھا یہ ترتیب بھی ہے کامیابی کی. پہلے ایمان ہے, پھر عمل, پھر حق, پھر صبر. ترتیب بھی دیکھیے. کوئی ایسے ہی صبر کرتا رہے اور حق والا, ایمان والا, عمل والا نہ ہو, بیکار ہے. کوئی حق پر ہونے کے دعویٰ کرے, عمل پر ہے, عمل پر ہے, ایمان عمل خالی بھاڑ ہو گیا. پہلے عمل, ایمان, دین عمل, اب حق فائدے میں, اب حق پر رہنا فائدے مند ہے. اور اس کے بعد صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہر صابر کے ساتھ تھوڑے اللہ ہوگا, ہر صابر کا اللہ ہے. اب سوچے, چلیے کسی کے نام نہ لیتے ہوئے, میں نے ہمارے پر لوگ لگا دیں گے کوئی نہ کوئی آسا. چور ہے صاحب, چور.
دیکھو چور کہتے لوگ بھائی آپ جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں پہنچیے، ہم اپنے الفاظ کے ذمہ دار ہیں، آپ کی سمجھ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک چور ہے، اب اس کو چوری کرنا ہے، چور کو چوری کرنا ہے، تو عام طور پر چور رات میں چوری کرتا ہے کہ دن؟ تو پورا دن میں انتظار کرے گا، صبر مارے گا رات ہو جائے، پورا دن وہ صبر مارے بیٹھا رہے گا، رات ہو جائے، سورج ڈھل جائے، مغرب کا ٹائم ہو جائے، تھوڑا اور اندھیرا ہو جائے، عشاء بھی ہو جائے، تھوڑا لوگ کھا پا کے سو جائے، تب میں نکلوں۔ اتنی دیر کیا کر رہا ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر اور بھی سوچے گا چلو بھائی آدمی بھی سو گئے، کتا بھونک رہا ہے، یہ بھی تھوڑا چپ ہو جائے، اور ان کا 11-12 بجا دیا، اس کے بعد نکلا اپنے مقصد پہ، غلط مقصد پہ نکلا، تو کیا اس کے ساتھ اللہ ہوگا؟ صبر تو کر رہا ہے، کیونکہ حق نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ وہ حق پر نہیں ہے، اور حق پر ہونے اور ہر حق پر رہنے والا بھی فائدے میں نہیں ہے، وہ عمل والا نہیں ہے، پھر ہر عمل بھی قبول نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو ایمان، عمل، حق، صبر، صبر، حق، ایمان، عمل، ترتیب دیکھیے اللہ کا اسلوب بیان دے دیا ہے۔ پہلے کسی نے کہا پہلے ایمان کو سمجھو، پھر اسی کے حساب سے عمل، پھر رہو حق پر، پھر دیکھو مزہ، پھر یہ بھی تمہاری وہ بھی تمہاری، حق تو یہ اللہ فرمائے گا میں بھی تمہارا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ You have to know۔ ایمان بولتے ہیں، آسانی میں سمجھا دوں، ایمان بولتے ہیں کو کس کو؟ کو، صرف کو، دو بار کو نہیں، کو مطلب نہیں، کو ایمان بولتے ہیں کو، کیا مطلب؟ اللہ کو ماننا ایمان ہے، قیامت کو ماننا ایمان ہے، رسول کو ماننا ایمان، صحابہ کی جماعت کو ماننا۔ آپ لوگ بولتے ہیں ایمان ہے، آپ لوگ کیا ہو، آپ بولتے رہے، رسول کو ماننا، صدیق کو ماننا، فاروق کو ماننا، عثمان غنی کو ماننا، مولا کائنات کو ماننا، صحابہ کی خوبصورت جماعت کو ماننا، اہل بیت کے گلدستہ کو ماننا، ولایت کو ماننا، علماء حق کو ماننا، قیامت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، یہ سب ایمان ہے نا، جو سب مانتے ہیں۔ کو میں سب کامن ہے، نہیں سمجھے؟ ہم 73 ہو گئے نا، کتنے ہو گئے؟ 73 جو اللہ کو مانتے ہیں، 73 رسول کو اپنے اپنے انداز میں مگر مانتے ہیں، 73 قیامت کو مانتے ہیں، عذاب قبر کو مانتے ہیں، تشہیر محشر کو مانتے ہیں، نحشر کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، مانتے کہ نہیں مانتے؟ کوئی دنیا کا ایسا مسلمان جو کلمہ کو ہو، نام نہاد مسلم بھی ہو، وہ کو والے میٹر میں کلین چٹ ہے کہ نہیں؟ تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہمیں تم بھی اللہ کو مانتے ہو، بھی اللہ کو مانتا ہے، تم بھی رسول کو مانتے ہو، بھی رسول کو مانتا ہے، پھر جنت جہنم کا فیصلہ کیسے کرنا؟ ایمان تو برابر ہے نا، اسی لیے کہ ہر ایماندار، ہر نمازی کو ایماندار نہ مان لینا، ہر 40 دن کے دورے والے کو، ہر بریا اٹھانے والے کو، ہر بدھرا لے کے چلنے والے کو، ہر بلند پجامے والے کو۔ پاجامہ بلند کرنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اور کوئی بلند نہیں ہو رہا، سارے مرتبے ادھر ہے، مراتب ادھر، غوثیت، قطبیت، مخدومیت، محبوبیت، مجذوبیت، ابدالیت، اوتادیت ادھر ہے، بلندی ادھر ہے، اعلیٰ حضرت ادھر، غریب نواز ادھر، غوث اعظم ادھر، محبوب الہی ادھر، مخدوم اشرف ادھر، ادھر سناٹا، ادھر کیا ہو گیا؟ سناٹا، کوئی مقام نہیں بلند ہو رہا تو یہ بلند ہو گیا پاجامہ۔ پہلے تو کچھ حد تک ٹھیک تھا حضرت، پہلے کچھ حد تک ٹھیک تھا، دھیرے دھیرے اوپر ہوا۔ اب تو حضرت میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا، بلاؤ بالگا گھٹنے تک آ گیا۔ کیا پہنتے؟ کیپری ایک لفظ ہوتا ہے حضرت، پاجامہ ہوتا ہے، پتہ نہیں پاجامہ کا گٹھا کیا ہوتا ہے، وہ وہاں تک آ گیا، بلندی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی نہ مانچو یہاں تک آ گئے۔ جس حساب سے بلند ہو رہے ہیں، جس حساب سے بلندی کی چڑھائی چڑھ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ ایک وقت ایسا دکھ کے آئے گا، پوسٹروں میں لکھا ہوگا کہ آج کل جماعتی لوگوں کو دیکھنا منع ہے، اس قدر بلندی ہو رہی ہے۔
मजबूरी के साथ कुछ नहीं हो रहा है, ना उधर उर्स, ना संदर, ना चादर, ना गागर। ये बड़न लोगों के हिस्से में आया तो ये बड़न हो गया, कहीं और ले जाना चाह रहा, कहीं और पहुंच गया। बताना मकसद ये है खाली उठक बैठक देखकर, क्योंकि इसमें सब का अमन है। भाई अल्लाह को तुम भी मानते हो, राफजी मानता है, खारजी मानता है, नाजमी मानता है, कदरिया, जबरिया, कादियानी सब मानते हैं, तो फिर एक क्यों नहीं सब? ईमान तो है ना बराबर, फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा ये है कि वो को तो मानते हैं, को मानते हैं, को बोलते हैं ईमान को, और की बोलते हैं अमल को। ई किसको बोलते हैं? तो अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह की मानना यही अमल है। या इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह को मानना, की मानना, रसूल को मानना, और रसूल की मानना। हमें सारा झगड़ा घी में तो है, सारा लोचा घी में तो है। उलमा को तो भी मानते हैं, उलमा की झगड़ा ही हो गया ना भाई। आप भी तो उलमा को मानते हो, उलमा हक को, उलमा की नहीं मानते। नतीजा देख लीजिए, न चेहरे पे दाढ़ी है, न सीने में इल्म है। अलम सीने बहुत है, इल्म नहीं है, गम बहुत है, धर्म नहीं है। तो अल्लाह को मानना ईमान, अल्लाह की मानना अमल, रसूल को मानना ईमान, रसूल की मानना अमल। सिद्दीक अकबर को मानना ईमान है, सिद्दीक अकबर की मानना भी ईमान है, अमल है। मौला अली को मानना ईमान है, मौला अली की मानना अमल है। गौसे आजम को मानना ईमान है, गौसे आजम की मानना। आला हजरत को मानना, आला हजरत की मानना। सारा खजाना की में है, माल की में है, पैगाम की में है, और अंजाम भी की में। तो अगर मैं इस नतीजे को निकाल कर अगर ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, और बड़ी जुर्रत के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा। नारा लगाने वालों, अली के नाम पर नारा लगाने वालों, मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा, मौला अली की मानना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर को भी मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक अकबर की मानना पड़ेगा। असहाब की जमात को सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलेगा, तमाम एक एक सहाबी की मानना पड़ेगा, एक एक सहाबी को भी मानना पड़ेगा, एक एक सहाबी की भी मानना पड़ेगा। अहले बैत को भी, अहले बैत को भी सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलेगा, अहले बैत की मानना पड़ेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। मोइनुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, मोइनुद्दीन की मानना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा। महबूब इलाही को भी मानने से काम नहीं चलेगा, महबूब इलाही की मानना पड़ेगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी की मानना पड़ेगा। मखदूम बिहार सरफुद्दीन यही अमर यरी को मानने से काम नहीं चलेगा। ऐ मानने वालों, उनकी भी मानना पड़ेगा। उलमाए हक को मानने से काम नहीं चलेगा, उलमाए हक की मानना पड़ेगा। तो सिर्फ भूखे नारे लगा लगा कर अपने जलसों को जीनत बख्शने वालों, आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। आला हजरत की मानो तो ये दुनिया भी तुम्हारी, वो दुनिया भी तुम्हारी, सब तुम्हारा, रब तुम्हारा। अच्छा एक और हुस्न इत्तेफाक देखिए, हमने क्या कहा था? को से काम चलेगा, की से काम चलेगा। की इंग्लिश में चाबी को क्या बोलते हैं? की। इसी की से खुलेगा, यही की से खुलेगा दरवाजा। विलायत का दरवाजा इसी की में है, सदाकत का दरवाजा इसी की में है, हक तो यह है जन्नत का दरवाजा इसी की में है, यही वो चाबी है। इस चाबी को अमल कहते हैं, ईमान अमल। अब ईमान और अमल के साथ ये दोनों जेवर पहन कर जो हक पर रहा, जो हक पर रहा। अगर किसी के पास ईमान भी है, अल्लाह करे ऐसे ही हो, अमल भी हो, और ईमान और अमल के मुताबिक सिर्फ हक पर हो जाए, हक पर हो जाए, तो अगर वो अब्दुल कादिर है तो गौसे आजम बना दिया जाता है, वो ईमुद्दीन है तो गरीब नवाज बना दिया जाता है, अशरफ अहूदुद्दीन है तो मखदूम जहांगीर सिंधानी बना दिया जाता है। और सुन लीजिए आपके लिए भी, अगर वो नबी का गुलाम है, उम्मती है उम्मती, तो जन्नती बना दिया जाता है, जन्नती। आपके लिए भी ऐसा नहीं कि आपको गौसे आजम बनना पड़ेगा, अमल ईमान हक, कम से कम जन्नत।
ये बहु कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम का याद है भाई, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह जाने क्या क्या बनाएगा, कम से कम जन्नती। यानी यूं कहा जाए, एक मेरे टेस्ट की बात मैं पेश करूं कि ईमान और अमल ये दो लेके चले, ईमान अमल और हक पर रह गए तो वली बना दिया, वली बना दिया जाता है ना। कोई ईमान वाला हो, अमल वाला हो और हक पर हक वाला हो तो वली बन सकता है कि नहीं? वली बनेगा कि नहीं? क्या शान है वलियों की? ईमान वाले, हक वाले, अमल वाले और हक वाले वली बन गए। तो कहना ये चाहता हूं कि जो ईमान वाला हो, अमल वाला हो और हक पर हो जाए, जो हक पर हो जाए, हक पर, तो वो वली बना दिया जाता है, वली। और जो सरापा हक हो उसे अली बना दिया जाता है, अली। रसूल पाक फरमाते हैं अली हक के साथ, हम अली के साथ। हमें हमारी तुम्हारी कंडीशन सिचुएशन ये है कि हमको हक पर होना पड़ता है, हक पर होना पड़ता है। और अली का ये मकाम वो खुद ही हक है। समझो इस वजन को, समझो इस अहमियत को समझो। हमको हक पर होना पड़ता है। क्या आलम होगा मौला अली का, जो खुद सरापा हक हो। और एक जगह रसूल पाक ने तो समझ जाइए कलम ही तोड़ दी। फरमाते हैं ऐ अल्लाह, दुआया कलमा में, ऐ अल्लाह ये अली है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर। और जिधर भी अली हो हक को उधर मोड़ दे। इसको इस जुमले की अहमियत भी समझो। जिधर अली हो हक को उधर मोड़ दे। अब अपनी औकात समझ लो। हमारी हैसियत ये है कि जिधर हक होता है हक उधर हमें जाना पड़ता है। और अली का ये मामला है, जिधर अली हो हक को उधर जाना पड़ता है। कोई मकाम हो अव्वल से आखिर, हक ही था तो अली के साथ। हक पर कोई फर्क हमेशा अली थे। माबाद अंबिया हमेशा हर मामले में, हर दौर में, हर सिचुएशन में हक कहां पर था? अली के साथ। और हम लोग क्या मामला, हम लोग को हक के साथ होना पड़ता है। तो जब हक के साथ होना पड़ता है और हक अली के साथ है, इसीलिए तो हम अली के साथ हो गए, इसीलिए हम अली के साथ हो गए। ये कामयाबी का तीसरा फार्मूला है साहब। पहला ईमान, बहुत तेज खत्म इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग को देख रहा हूं थोड़ा सुस्त हो रहे हैं। और यहाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि इस सुस्त मजमे को मैं शब्बीर के हवाले करूँ। मैं चाहता हूँ जीता जागता। भाई मैं मुर्दे जिंदा नहीं कर पा रहा हूँ, आले गौस हूँ, गौसे आजम नहीं हूँ। बबली जिंदा कर दूंगा जो पहले ही जिंदा हो सकता है उनके जिक्र से आप लोगों की जिस्म के अंदर तवानाई आ जाए, ईमान में हरारत। जब गौसे पाक के हुक्म से मुर्दा जिंदा होता था तो उनके जिक्र से हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं हो सकते? तो क्या करना है साहब कामयाब होने के लिए? डॉक्टर इंजीनियर बनना है, बिल्कुल बनो। यू कैन डू, यू कैन अचीव ऑल दिस थिंग्स, बट विद द ईमान, विद अमल, विद हक, विद सब्र। हाँ, सब्र को एकदम आखिरी में रखा है। अब क्यों आखिरी में रखा है? क्योंकि सब्र करने वाले के साथ अजर बहुत बड़ा है ना। अल्लाह सब्र करने वालों साथ अल्लाह, तो अल्लाह इतनी आसानी से मिलेगा? पहले ईमान लाओ। हर साबिर में नहीं मिलता। पहले ईमान ले आओ, ईमान, फिर उसी के मुताबिक अमल कर, अमल, फिर हक पर जिंदगी गुजार। उसके बाद जिसने सब्र का दामन पकड़ लिया तो अगर वो कलिया का साबिर है तो मखदूम आजम बना दूंगा, और करबला का शहीद है तो शहीद आजम बना दूंगा। हक है, सुभान अल्लाह। हर साबिर के साथ नहीं है। कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। योजनाएं जो आती हैं ठीक होता है, बहुत पहले खूब सारी ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, ये आसानी, वो आसानी, फलाना धमाका, नीचे शर्तें लागू। यही डेंजर, इसी सब छुपा है।
تو ہم تو بتا دیے پہلے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، اور جس کے ساتھ ہو جائے خدا پھر اسے کون کرے مجھ سے جدا. مگر کنڈیشن اپلائی حق، یو ہیو ٹو بی آن حق. پھر ہر حق والا نہیں، عمل بڑھیا عمل، نیک عمل، صالح عمل. تو نیک عمل تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں، کفار بھی، تو وہ لوگ بھی نہیں، ایمان. تو اب ہم کو تھرمامیٹر ایک کسوٹی مل گئی کامیاب لوگوں کی. ہم نے اسی لیے غوث اعظم کو کامیاب مان لیا، کیونکہ ایمان مکمل، عمل مکمل، حق پر گامزن، اور ایسا صبر کرتے تھے، ایسا صبر کرتے تھے. کھانا پینا جو چھوڑا تو جب تک خدا نہ بولے کھاتے نہ. اے عبد القادر کھا لے، حکم ربی ہو تو عبد القادر کھائے. کیسا صبر. اس لیے وہ چمک رہے ہیں، اس لیے چمک رہے ہیں. اور کامیابی ان کو ایسی ملی جمع. خود تو کامیاب ہوئے، خود تو کامیاب ہوئے، ایسا کامیاب ہوئے کہ جو ان کا ہو گیا، وہ جو ان کا ہو گیا، اگر وہ حضرت تھا حضرت تو اعلیٰ حضرت بنا گیا. ان کا ہونا پڑا. کامیابی بانٹنے لگتے ہیں. جوگی کو کلمہ پڑھا دے، کمال پنڈت کو ولایت دے دے. ہمیں بلی ہمارے وہاں بی بی بلائی، بلی میں نہ کوئی علم ہے، نہ علم ہے، نہ ولایت. جانوروں کے حصے میں نہ علم ہے، نہ تدبر ہے، نہ علم ہے، نہ ولایت ہے، نہ غوثیت. مگر ایک کامیاب اللہ کے بندے کی بارگاہ میں وہ غلامی کرتی تھی. آج اس کا مقام یہ ہے، حالانکہ یہ عقل کے ماں سوا بات ہے، عقل کے ماورا بات ہے. حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بی بی بلائی کی مزار حضرت مخدوم پاک نے بستی سے بہت دور ایک جگہ گڑوا لیا تھا. وہ آج ایک چھوٹی سی مزار نما ابھری ہوئی سمجھے ایک چھوٹا سا کوٹلا ہے. وہاں پر حاضری آتی ہے، اور حاضری آتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جنات یہ کہتا نظر آتا ہے پنجے نہ مار. ارے بی بلائی پنجے نہ مار. ہمیں بلی جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، نہ جنت سے، نہ جہنم سے، نہ خریت سے، نہ طریقت، نہ حقیقت سے، نہ لینا نہ دینا. اور ایسا جھپڑ مارا جا رہا ہے، وہ بھی جناتوں چھوڑ چھوڑ بھاگ رہے ہیں. کیا کیا بلی نے؟ بس کامیاب آدمی کے بارگاہ میں چلی گئی، اور ایسی کامیابی ملی کہ اچھے اچھے جناتوں کا بھوت اتارتا. ہاں، اور پچھوچے بھائی صاحب ہر طرح کا بھوت اترتا ہے. میں آپ کو فری میں بتا دیا ہوں، ہر طرح کا بھوت جلایا جاتا ہے. اوریجنل بھوت تو جلایا ہی جاتا ہے. نقلی بھوت جو ہے کسی کو تکبر کا بھوت، جلن کا بھوت، بغض کا بھوت، حسد کا بھوت، اور نخوت علمی کا بھوت. آؤ نا، چلا کرو، نارمل ہو جاؤ گے، ایک دم ایمان والے عمل والے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. نظر پڑے گی مخدوم پاک کی تو حق والے ہو جاؤ گے، صبر والے ہو جاؤ گے، خود کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. وقت بھی مجھے اور ملا، اس پہ اور روشنی ڈالوں گا. بڑی مزیدار گفتگو ہے ایمان اور عمل کی. ہاں، حضرت نے ایک بات کہی تھی، مجھے یاد ہے، دوران نقابت فرمایا تعداد پر. تعداد کم ہے یہ نہ سمجھنا کامیاب نہیں. ہمیں ہمیشہ تو کم سے ساری گواہ جتنی بھی غزوات اور جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں کم ہی تھی. لیکن کیوں جیتتے تھے؟ ایمان والے، عمل والے، حق والے، صبر والے. یہی چار دامن اگر پکڑ لو تو آج بھی وہی ماحول پیدا ہو جائے گا. ہمیں تب تو ہم 72 تھے، 72 تو نہ دبا پائے، اب تو کروڑوں ہیں. یہ کروڑوں ہوگا اس لیے دب رہے ہیں کہ بس یہ چار چیز، جو چار ویزا، پاسپورٹ اور سب لگا ہے، خالی ہے. ایمان جو ہے پاسپورٹ، عمل جو ہے ویزا، حق جو ہے وہ اسپانسر لیٹر نوکری والا، اور صبر جگہ. جس ملک میں جائیں گے وہاں جگہ دیے نا. یہ چار چیز ہے، یہ اگر آپ کے دامن میں ہے تو وقت کا فرعون بھی جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیکتا ہے. ہزاروں یزید آ جائے نا، یزید قدموں میں آپ کے ناک رگڑتے ہوئے نظر آئے گے. بس خالی آپ میرا یہ پیغام یہاں سے لے کے جاؤ، یہاں سے پیغام لے کے جاؤ. ایمان کی دولت مضبوط کرو، عمل لے جاؤ، حق لے جاؤ، صبر لے جاؤ. اور یہ کہاں سیکھنے کو ملے گا؟ یہ مدرسوں میں، یہ وہاں ملے گا جہاں تعلیم دی جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا تعلیم کی اہمیت.
تعلیم ہی بتاتی ہے ایمان کیا ہے، تعلیم ہی بتاتی ہے عمل کیا ہے، تعلیم ہی بتاتا ہے کہ حق پر رہنا کیا ہے، اور تعلیم بتاتا ہے صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ تو جو جب سے اس قوم نے تعلیم کو ٹاٹا پیدا کیا ہے، کامیابی نے ان کو ٹاٹا پیدا کر دیا ہے۔ تعلیم کا کام پکڑ نہیں، تعلیم کی اتنی اہمیت ہے، ایک اہمیت کی حامل ہے، پڑھائی اتنی زبردست چیز ہے، اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو پہلے وحی کا پیغام یہی تھا، پڑھو، اقرا، پڑھو۔ اس یقین کے ساتھ جو کچھ میں آپ کو بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کے ان تمام جو بھی جزیات پیش کیا ہے میں نے ایمان کی، عمل کی، اس کے آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں بھی عمل کریں۔ کوئی بھی مولا موقع آ جائے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، عمل کو نہیں بگاڑنا ہے، حق پر رہنا ہے، صبر کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ سے یہاں بھی راضی ہوگا، وہاں بھی راضی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ بھی کہنا